بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفتنۃ من قبل المشرق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بیان، فتنہ مشرق کی طرف سے اٹھے گا۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے ایک طرف کھڑے ہوئے اور فرمایا، فتنہ ادھر ہے، فتنہ ادھر جدھر شیطان کی جماعت نکلتی ہے یا سورج نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے یا شیطان کی جماعت نکلتی ہے۔ یہاں مراد مشرق ہے۔ شیطان طلوع اور غروب کے وقت اپنا سر سورج پر رکھ دیتا ہے تاکہ سورج پرستوں کا سجدہ شیطان کے لیے ہو۔ حدیث نمبر 7093۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، آپ نے مشرق کی طرف رخ کیے ہوئے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورب کی طرف منہ کیے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے، آگاہ ہو جاؤ، فتنہ اس طرف ہے جدھر شیطان کی جماعت نکلتی ہے۔ متفق علیہ۔ مدینہ کے پورب کی طرف عراق، عرب، ایران وغیرہ ممالک واقع ہیں۔ انہی ممالک سے بہت سے فتنے شروع ہوئے۔ تاتاریوں کا فتنہ بھی ادھر ہی سے شروع ہوا، جنہوں نے بہت سے اسلامی ملکوں کو تہو بالا کر دیا۔ حدیث نمبر 7094۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ہمارے ملک شام میں ہمیں برکت دے، ہمارے یمن میں ہمیں برکت دے۔ صحابہ نے عرض کیا، اور ہمارے نجد میں؟ آپ نے فرمایا، اے اللہ، ہمارے شام میں برکت دے، ہمیں ہمارے یمن میں برکت دے۔ صحابہ نے عرض کیا، اور ہمارے نجد میں؟ میرا گمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور وہاں شیطان کی جماعت نکلے گی، یعنی دجال جو مشرق کے ملک سے آئے گا، اسی طرف سے یاجوج ماجوج آئیں گے۔ نجد سے مراد وہ ملک ہے عراق کا جو بلندی پر واقع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا نہیں فرمائی، کیونکہ ادھر سے بڑی بڑی آفتوں کا ظہور ہونے والا تھا۔ حضرت حسین بھی اسی سرزمین میں شہید ہوئے۔ کوفہ، بابل وغیرہ سب نجد میں داخل ہیں۔ بعض بیوقوفوں نے نجد کے فتنے سے محمد بن عبد الوہاب کا نکلنا مراد رکھا ہے۔ ان کو یہ معلوم نہیں کہ محمد بن عبد الوہاب تو مسلمان اور موحد تھے، وہ تو لوگوں کو توحید اور اتباع سنت کی طرف بلاتے تھے اور شرک و بدعت سے منع کرتے تھے۔ ان کا نکلنا تو رحمت تھا، نہ کہ فتنہ۔ اور اہل مکہ کو جو رسالہ انہوں نے لکھا ہے، اس میں سراسر یہی مضامین ہیں کہ توحید اور اتباع سنت اختیار کرو اور شرکی بدعی امور سے پرہیز کرو، اونچی اونچی قبریں مت بناؤ، قبروں پر جا کر نظریں مت چڑھاؤ، منتیں مت مانو۔ یہ سب امور تو نہایت عمدہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی نے بھی اونچی قبروں کو گرانے کا حکم دیا تھا۔ پھر محمد بن عبد الوہاب نے اگر اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تو کیا قصور کیا؟ حدیث نمبر 7095۔ عبداللہ بن عمر
روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر ہمارے پاس آئے تو ہم نے امید کی کہ وہ ہم سے کوئی اچھی بات کریں گے۔ اتنے میں ایک صاحب حکیم ہم سے پہلے ان کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا، اے ابو عبد الرحمن، ہم سے زمانے فتنہ میں قتال کے متعلق حدیث بیان کیجیے۔ اللہ فرماتا ہے تم ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ ابن عمر نے کہا، تمہیں معلوم بھی ہے کہ فتنہ کیا ہے؟ تمہاری ماں تم پر روئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ رفع کرنے کے لیے مشرکین سے جنگ کرتے تھے۔ شرک میں پڑنا یہ فتنہ ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی تم لوگوں کی طرح بادشاہت حاصل کرنے کے لیے ہوتی تھی؟ عبداللہ بن عمر کا یہ خیال تھا کہ جب مسلمانوں میں آپس میں فتنہ ہو تو لڑنا درست نہیں، دونوں طرف والوں سے الگ رہ کر خاموش گھر میں بیٹھنا چاہیے۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر نہ معاویہ کے شریک رہے نہ علی کے۔ اس شخص نے گویا عبداللہ بن عمر کو جواب دیا کہ اللہ تو فتنہ رفع کرنے کا حکم دیتا ہے اور تم فتنے میں لڑنا منع کرتے ہو، اور اللہ کا فرمان وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ سورہ بقرہ آیت نمبر 193 میں فتنہ سے مراد شرک ہے، یعنی مشرکوں سے لڑو تاکہ دنیا میں توحید پھیلے۔ اسلامی لڑائی صرف توحید پھیلانے کے لیے ہوتی ہے۔ فتنے سے متعلق لفظ مشرق والی حدیث کی مزید تشریح پارہ نمبر 30 کے خاتمہ پر ملاحظہ فرمائیں۔ باب الفتنۃ التی تموج کموج البحر، اس فتنے کا بیان جو سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارے گا۔ ابن عیینہ خلف بن حوشب سے روایت کرتے ہیں کہ سلف فتنے کے وقت ان اشعار سے مثال دینا پسند کرتے تھے، جن میں امرؤ القیس نے کہا ہے، الحرب اول ما تکون فتیہ تسعى بزینتها لكل جہول حتى اذا اشتعلت وشب درامها ولت عجوزا غیر ذات حلیل شمتاء ينکر لونها وتغیرت مکروہۃ للشم والتقبیل۔ ابتدا میں عورت کی صورت جوان ہوتی ہے، جنگ پہلے جوان عورت کی طرح ہوتی ہے، اور اس کی زینت کو دیکھ کر کے ہر آدمی اس کی طرف دوڑتا ہے اور بڑھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں اور اس کی آگ ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ ولت عجوزن غیر ذات حلیلی، تو یہ بنا شوہر والی بوڑھی کے مانند ہو جاتی ہے، اس کا رنگ بدصورت ہو جاتا ہے، کون چونڈا ہے سفید، سونگھنے اور چومنے سے اس کے سب ہو جاتے ہیں تنگ، اور کوئی اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ امرؤ القیس کے اشعار کا مندرجہ بالا منظوم ترجمہ مولانا وحید الزماں صاحب نے کیا ہے۔ حدیث نمبر 7096، حذیفہ بن یمان روایت کہتے ہیں کہ عمر کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ انہوں نے پوچھا، تم میں سے کسے فتنے کے بارے میں رسول اکرم کا فرمان یاد ہے؟ حذیفہ نے کہا کہ انسان کا فتنہ اس کی بیوی، اس کے مال، اس کے بچے اور پڑوسی کی معاملات میں ہوتا ہے، جس کا کفارہ نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر دیتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا، بلکہ اس فتنہ کے بارے میں پوچھتا ہوں جو دریا کی طرح ٹھاٹھے مارے گا۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ امیر المومنین
آپ پر اس کا کوئی خطرہ نہیں، اس کے اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ عمر نے پوچھا کیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ بیان کیا کہ توڑ دیا جائے گا۔ عمر نے اس پر کہا کہ پھر تو وہ کبھی بند نہ ہو سکے گا۔ میں نے کہا جی ہاں۔ ہم نے حذیفہ سے پوچھا کیا عمر اس دروازے کے متعلق جانتے تھے؟ کہا کہ ہاں، جس طرح میں جانتا ہوں کہ کل سے پہلے رات آئے گی، کیونکہ میں نے ایسی بات بیان کی تھی جو بے بنیاد نہیں تھی۔ ہمیں ان سے یہ پوچھتے ہوئے ڈر لگا کہ وہ دروازہ کون تھے، چنانچہ ہم نے مسروق سے کہا کہ پوچھیں۔ جب انہوں نے پوچھا کہ وہ دروازہ کون تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ دروازہ حضرت عمر ہی تھے۔ توڑے جانے سے ان کی شہادت مراد ہے۔ سبحان اللہ! حضرت عمر کی ذات مسلمانوں کی پشت پناہ، تمام آفتوں اور بلاؤں کی روک تھی۔ جب سے یہ ذات مقدس اٹھ گئی، مسلمان مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ آئے دن ایک ایک آفت، ایک ایک مصیبت۔ اگر حضرت عمر زندہ ہوتے تو ان جاہل درویشوں صوفیوں کی جو معاذ اللہ ہر چیز کو خدا، عابد اور معبود کو ایک سمجھتے ہیں، پیغمبروں اور آسمانی کتابوں کو جھٹلاتے ہیں، اور ان بدعتی غور پرستوں اور پیر پرستوں اور ان رافضیوں اور خارجیوں دشمنان صحابہ و اہل بیت کی کچھ دال گلنے نہ پاتی، کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ یا اللہ حضرت عمر کی طرح اور ایک شخص کو مسلمانوں میں بھیج دے جو اسلام کا جھنڈا سرنو بلند کرے اور دشمنان اسلام کو سرنگوں کر دے، آمین۔ حدیث نمبر 7097۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغات میں کسی باغ کی طرف اپنی کسی ضرورت کے لیے گئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو میں اس کے دروازے پر بیٹھ گیا اور اپنے دل میں کہا کہ آج میں حضرت کا دربان بنوں گا، حالانکہ آپ نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپ اندر چلے گئے اور اپنی حاجت پوری کی، پھر آپ کنویں کی مڈیر پر بیٹھ گئے اور اپنی دونوں پنڈلیوں کو کھول کر انہیں کنویں میں لٹکا دیا۔ پھر ابوبکر آئے اور اندر جانے کی اجازت چاہی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہیں رہیں، میں آپ کے لیے اجازت لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ وہ کھڑے رہے اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ابوبکر آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا انہیں اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ چنانچہ وہ اندر آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب آ کر انہوں نے بھی اپنی پنڈلیوں کو کھول کر کنویں میں لٹکا دیا۔ اتنے میں عمر آئے۔ میں نے کہا ٹھہرو، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں، اور میں نے اندر جا کر آپ سے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا ان کو بھی اجازت دے دو اور بہشت کی خوشخبری۔ خیر وہ بھی آئے اور اسی کنویں کی مڈیر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب بیٹھے اور اپنی پنڈلیاں کھول کر کنویں میں لٹکا دیں، اور کنویں کی مڈیر بھر گئی اور وہاں جگہ نہ رہی۔ پھر عثمان آئے اور میں نے ان سے بھی کہا کہ یہیں رہیے یہاں تک کہ میں آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو، اور اس کے ساتھ ایک آزمائش ہے جو انہیں پہنچے گی۔ پھر وہ بھی داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، چنانچہ وہ گھوم کر ان کے سامنے
कुएं के किनारे पर आ गए। फिर उन्होंने अपनी पिंडलियाँ खोलकर कुएं में पाँव लटका लिए। फिर मेरे दिल में भाई यानी इनका भाई अबू बुर्दा या अबू रोहम की तमन्ना पैदा हुई और मैं दुआ करने लगा कि वो भी आ जाते। इब्ने मुसैयब ने कहा कि मैंने इससे इन हज़रात की कब्रों की ताबीर की कि सब की कब्रें एक जगह होंगी, लेकिन हज़रत उस्मान की अलग बक़ीउल गरक़द में है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु पर बला से बागियों का बलवा उनका घेर लेना, उनके जुल्म और ताद्दी की शिकायतें करना, खिलाफत से उतार देने की साजिश करना मुराद है। गो हज़रत उमर भी शहीद हुए, मगर उन पर ये आफतें नहीं आईं, बल्कि एक ने धोखे से उनको मार डाला, वो भी आए नमाज में। बाब का मतलब यहीं से निकलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान की निस्बत ये फरमाया कि एक बला यानी फितने में मुब्तला हो गए और ये फितना बहुत बड़ा होगा। इसी की वजह से जंग जमल और जंग सिफ़ीन वाक़ई हुई, जिसमें बहुत से मुसलमान शहीद हो गए। हदीस नंबर 7098। अबू वाइल रिवायत करते हैं कि उसामा से कहा गया कि आप यहाँ है कौसैन में उस्मान बिन अफ़्फ़ान से गुफ्तगू क्यों नहीं करते कि आम मुसलमानों की शिकायत का ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि मैंने खलवत में उनसे गुफ्तगू की है, लेकिन फितने के दरवाज़े को खोले बग़ैर कि इस तरह मैं सबसे पहले इस दरवाज़े को खोलने वाला हूँगा। मैं ऐसा नहीं हूँ कि किसी शख्स से जब वो दो आदमियों पर अमीर बना दिया जाए, ये क्यों कि तू सबसे बेहतर है, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन चुका हूँ। आपने फरमाया, एक शख्स को क़यामत के दिन लाया जाएगा और उसे आग में डाल दिया जाएगा, फिर वो उसमें इस तरह चक्की पीसेगा जैसे गधा पीसता है। फिर दोज़ख के लोग उसके चारों तरफ जमा हो जाएंगे और कहेंगे, ऐ फुलां, क्या तुम नेकियों का हुक्म करते और बुराइयों से रोका नहीं करते थे? वो शख्स कहेगा कि मैं अच्छी बात के लिए कहता तो ज़रूर था, लेकिन ख़ुद नहीं करता था, और बुरी बात से रोकता भी था, लेकिन ख़ुद करता था। हज़रत उसामा बिन ज़ैद का मतलब ये था कि मेरी निस्बत तुम लोग ये ख्याल न करना कि मैं उस्मान को नेक बात समझाने में मुदाहनत और सुस्ती करता हूँ, और उस्मान की इस वजह से कि वो हाकिम हैं ख्वाह मख्वाह खुशामद के तौर पर तारीफ़ करता हूँ। बाज़ ने कहा मतलब ये है कि जो शख्स दो आदमियों पर भी हाकिम बने, मैं उसकी तारीफ़ करने वाला नहीं, इसलिए कि हुकूमत बड़े मुआख़ज़ा की चीज़ है। हाकिम को अदल व इंसाफ और रियाया की पूरी खबरगिरी का इंतज़ाम करना चाहिए। तो हाकिम शख्स के लिए यही गनीमत है कि हुकूमत की वजह से और मुआख़ज़ा में गिरफ़्तार ना हो, चे जाए कि भलाई और सवाब हासिल करे। उसामा ने इस दोज़खी आदमी से ये हदीस बयान करके लोगों को ये समझाया कि तुम मेरी निस्बत ये गुमान ना करना कि मैं उस्मान को नेक सलाह देने में कोताही करता हूँ। क्या मैं क़यामत के दिन अपना हाल उस शख्स का सा कर लूँगा जो आतड़ियों को उठाए हुए गधे की तरह घूमेगा? यानी अगर मैं तुम लोगों को ये कहूँगा कि बुरी बात देखने पर मना किया करो, और जो कोई बुरा काम करे उसको समझाकर ऐसे काम से बाज रखा करो, और ख़ुद मैं ऐसा न करूं बल्कि बुरे कामों को देखकर खामोश रह जाऊं, तो मेरा हाल उसी शख्स का सा होना है। बाबुन हदीस नंबर 7099। अबू बकरा रिवायत करते हैं
کہ جنگ جمل کے زمانہ میں مجھے اللہ تعالیٰ ایک کلمہ کے ذریعہ فائدہ پہنچایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ فارس کی سلطنت والوں نے بوران کسریٰ کی بیٹی کو بادشاہ بنا لیا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس کی حکومت ایک عورت کے ہاتھ میں ہو۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ اور حضرت علی کے مقابل فریق کی سردار تھیں، یعنی حضرت عائشہ ایک طرف تھی اور حضرت علی دوسری طرف تھے مد مقابل۔ نتیجہ ناکامی ہوا۔ حضرت ابو بکر کے قول کا یہی مطلب ہے۔ حضرت عائشہ کو بھڑکانے والے چند منافق قسم کے فسادی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے بہانے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہا اور حضرت عائشہ پر اپنا جادو چلا کر ان کو سردار فوج بنا لیا، اور جنگ جمل واقع ہوئی جس میں سراسر منافق یہودی صفت لوگوں کا ہاتھ تھا۔ یہاں پر میں نے یہاں پر ایک تنقید کی ہے کہ یہ فکر محل نظر ہے۔ حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر وغیرہ خون عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے۔ حضرت علی اور عائشہ وغیرہ سے پوری طرح سے مفاہمت ہو گئی۔ جب سبائیوں نے دیکھا کہ ان کی سازش ناکام ہو رہی ہے تو دونوں طرف سے انہوں نے تیر چلوا دیا اور صلح خونریز جنگ میں بدل گئی۔ حدیث نمبر 7100۔ ابو مریم عبداللہ بن زیاد اسدی روایت کرتے ہیں کہ جب طلحہ، زبیر اور عائشہ بصرہ کی طرف روانہ ہوئے تو علی نے عمار بن یاسر اور حسن بن علی کو بھیجا۔ یہ دونوں بزرگ ہمارے پاس کوفہ آئے اور ممبر پر چڑھے۔ حسن بن علی ممبر کے اوپر سب سے اونچی جگہ تھے اور عمار بن یاسر ان سے نیچے تھے۔ پھر ہم ان کے پاس جمع ہو گئے اور میں نے عمار کو یہ کہتے سنا کہ عائشہ بصرہ گئی ہیں، اور اللہ کی قسم وہ دنیا و آخرت میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آزمایا ہے تاکہ جان لے کہ تم اس اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی۔ متفق علیہ۔ عمار کا یہ مطلب یہ تھا کہ حضرت علی خلیفہ برحق ہیں اور خلیفہ کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت ہے۔ اسماعیلی کی روایت میں یوں ہے کہ عمار نے لوگوں کو حضرت عائشہ سے لڑنے کے لیے برانگیختہ کیا، اور حضرت حسن نے حضرت علی کی طرف سے یہ پیغام سنایا، میں لوگوں کو اللہ کی یاد دلا کر یہ کہتا ہوں وہ بھاگیں نہیں، اگر میں مظلوم ہوں تو اللہ میری مدد کرے گا، اور اگر میں ظالم ہوں تو اللہ مجھ کو تباہ کرے گا۔ اللہ کی قسم طلحہ اور زبیر نے خود مجھ سے بیعت کی، پھر بیعت توڑ کر حضرت عائشہ کے ساتھ لڑنے لگے۔ عبداللہ بن بدیل کہتے ہیں جنگ شروع ہوتے وقت میں حضرت عائشہ کے کجاوے کے پاس آیا۔ میں نے کہا ام المومنین، جب عثمان شہید ہوئے تو میں آپ کے پاس آیا، آپ نے خود فرمایا کہ اب علی بن ابی طالب کے ساتھ رہنا، اور پھر اب آپ خود اس سے لڑنا چاہتی ہیں، یہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے کچھ جواب نہ دیا۔ آخر ان کے اونٹ کی کونچیں کاٹی گئیں۔ پھر میں اور ان کے بھائی محمد بن ابی بکر دونوں اترے اور کجاوے کو اٹھا کر حضرت علی کے پاس لائے۔ حضرت علی نے ان کو گھر میں زنانہ میں بھیج دیا۔ بابن حدیث نمبر 7101۔ ابو وائل روایت کرتے ہیں کہ کوفہ میں عمار ممبر پر کھڑے ہوئے، عائشہ اور ان کی روانگی کا ذکر کیا
اور کہا بلا شبہ وہ دنیا و آخرت میں تمہارے نبی کی زوجہ ہیں، لیکن تم ان کے بارے میں آزمائے گئے ہو۔ حضرت عمار بن یاسر قدیم الاسلام ہیں۔ 93 سال کی عمر میں سن 37 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حدیث نمبر 7102، 7103، 7104۔ ابو وائل روایت کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اور ابو مسعود دونوں عمار بن یاسر کے پاس گئے جب انہیں علی نے اہل کوفہ کے پاس اس کے لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کو لڑنے کے لیے تیار کریں۔ ابو موسیٰ اور ابو مسعود دونوں عمار سے کہنے لگے جب سے تم مسلمان ہوئے ہو ہم نے کوئی بات اس سے زیادہ بری نہیں دیکھی کہ تم اس کام میں جلدی کر رہے ہو۔ عمار نے جواب دیا میں نے بھی جب سے تم دونوں مسلمان ہوئے ہو تمہاری کوئی بات اس سے بری نہیں دیکھی جو تم اس کام میں دیر کر رہے ہو۔ ابو مسعود نے عمار اور ابو موسیٰ اشعری دونوں کو ایک ایک کپڑے کا نیا جوڑا پہنایا، پھر تینوں مل کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ حدیث نمبر 7105، 7106، 7107۔ شقیق بن سلمہ روایت کرتے ہیں کہ میں ابو مسعود، ابو موسیٰ اور عمار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ابو مسعود نے عمار سے کہا ہمارے ساتھ جتنے لوگ ہیں میں اگر چاہوں تو تمہارے سوا ان میں سے ہر ایک کا کچھ نہ کچھ عیب بیان کر سکتا، لیکن تم ایک بے عیب ہو، اور جب سے تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی میں نے کوئی عیب کا کام تمہارا نہیں دیکھا، ایک یہی عیب کا کام دیکھتا ہوں، تم اس دور میں یعنی لوگوں کو جنگ کے لیے اٹھانے میں جلدی کر رہے ہو۔ عمار نے کہا ابو مسعود تم سے اور تمہارے ساتھی ابو موسیٰ اشعری سے جب سے تم دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے میں نے کوئی عیب کا کام اس سے زیادہ نہیں دیکھا جو تم دونوں اس کام میں دیر کر رہے ہو۔ اس پر ابو مسعود نے کہا اور وہ مالدار آدمی تھے کہ اے غلام 2 حلے لاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایک حلہ ابو موسیٰ کو دیا اور دوسرا عمار کو، اور کہا کہ آپ دونوں بھائی کپڑے پہن کر جمعہ پڑھنے چلیں۔ ہوا یہ تھا کہ ابو موسیٰ اشعری حضرت عثمان کی طرف سے کوفہ کے حاکم تھے، حضرت علی نے انہی کو قائم رکھا۔ جب حضرت عائشہ ایک فوج کثیر کے ساتھ بصرے تشریف لے گئیں اور طلحہ و زبیر دونوں حضرت علی کی بیعت توڑ کر ان کے ساتھ گئے تو حضرت علی نے ابو موسیٰ کو کہلا بھیجا کہ مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیار رکھ اور حق کی مدد کر۔ ابو موسیٰ نے صائب بن مالک اشعری سے رائے لی، انہوں نے بھی رائے دی کہ خلیفہ وقت کے حکم پر چلنا چاہیے، لیکن ابو موسیٰ نے نہ سنا اور الٹا لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ جنگ کا ارادہ نہ کرو۔ آخر حضرت علی نے قرظہ بن کعب کو کوفہ کا حاکم کیا اور ابو موسیٰ کو معزول کر دیا۔ ادھر طلحہ اور زبیر نے بصرہ جا کر کیا کیا کہ حضرت علی کے نائب ابن حنیف کو گرفتار کر لیا۔ یہ تو علانیہ بغاوت اور عہد شکنی ٹھہری، اور ایسے لوگوں سے لڑنا بموجب نص قرآنی فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ سورہ حجرات آیت نمبر 9 ضروری تھا، اور عمار کی رائے بالکل ٹھیک تھی کہ خلیفہ وقت کی تعمیل حکم میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
علی سے فرمایا تھا، اے علی، تم بیعت توڑنے والوں اور باغیوں سے لڑو گے۔ کہتے ہیں جب جنگ جمل شروع ہوئی سن 36 ہجری 15 جمادی الاولیٰ کو، تو ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا، کہنے لگا تم ان لوگوں سے لڑتے ہو؟ انہوں نے کہا میں حق پر لڑتا ہوں۔ وہ کہنے لگا وہ بھی یہی کہتے ہیں، ہم حق پر لڑتے ہیں۔ علی نے کہا میں ان سے بیعت شکنی اور جماعت کو چھوڑ دینے پر لڑتا ہوں۔ باب اذا انزل اللہ بقوم عذابا، جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو سب قسم کے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اچھا ہو یا برا ہو، سب پر عذاب آتا ہے، چاہے پانی ہو، چاہے ہوا ہو، یا کوئی بھی ہو۔ حدیث نمبر 7108، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو عذاب ان سب لوگوں پر آتا ہے جو اس قوم میں ہوتے ہیں، پھر انہیں ان کے اعمال کے مطابق قیامت میں اٹھائے گا۔ متفق علیہ۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم للحسن ابن علی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بن علی سے کہنا میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یقیناً اللہ پاک اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ حدیث نمبر 7109، سفیان کہتے ہیں کہ ہم سے اسرائیل ابو موسیٰ نے بیان کیا اور میری ان سے ملاقات کوفہ میں ہوئی تھی۔ وہ ابن شبرمہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے عیسیٰ منصور کے بھائی اور کوفہ کے والی کے پاس لے چلو تاکہ میں اسے نصیحت کروں۔ غالباً ابن شبرمہ نے خوف محسوس کیا اور ایسا نہ کیا۔ انہوں نے اس پر بیان کیا کہ ہم سے حسن بصری نے کہا کہ جب حسن بن علی امیر معاویہ کے خلاف لشکر لے کر نکلے تو عمرو بن عاص نے امیر معاویہ سے کہا کہ میں ایسا لشکر دیکھتا ہوں جو اس وقت تک واپس نہیں جا سکتا جب تک اپنے مد مقابل کو بھگا نہ لے۔ پھر امیر معاویہ نے کہا مسلمانوں کے اہل و عیال کا کون کفیل ہوگا؟ جواب دیا کہ میں۔ پھر عبداللہ بن عامر اور عبد الرحمن بن سمرہ نے کہا کہ ہم امیر معاویہ سے ملتے ہیں اور ان سے صلح کے لیے کہتے ہیں۔ حسن بصری نے کہا کہ میں نے ابو بکرہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم خطبہ دے رہے تھے کہ حسن آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے اور امید ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ حضرت حسن کے اس اقدام سے مسلمانوں میں ایک بڑی جنگ ٹل گئی، جبکہ حالات حضرت حسن کے لیے سازگار تھے، مگر آپ نے اس خانہ جنگی کو حسن تدبیر سے ختم کر دیا۔ اللہ پاک آپ کی روح پاک پر ہزار رحمت نازل فرمائے۔ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی سچی ہو گئی جو اس حدیث میں مذکور ہے۔ پھر یہ دونوں حضرت حسن کے پاس آئے اور صلح کی تجویز ٹھہر گئی اور انہوں نے صلح کر لی۔ حضرت حسن کے مقدمہ لشکر کے سردار قیس بن سعد تھے۔ یہ دونوں لشکر کوفہ کے قریب ایک دوسرے سے ملے۔ حضرت حسن نے ان لشکروں کی تعداد پر نظر ڈال کر حضرت معاویہ کو پکارا اور کہا میں نے اپنے پروردگار کے پاس سے جو ملنے والا ہے اس کو اختیار کیا۔ اگر خلافت اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے تو مجھ کو ملنے والی نہیں، اور اگر میرے لیے لکھی ہے تو میں نے تم کو دے دیا۔ اس وقت
मुआविया के लश्कर वालों ने तकबीर कही और मुगीरा बिन शोबा ने यह हदीस सुनाई कि मेरा ये बेटा सईद है। फिर हज़रत हसन ने खुतबा सुनाया और खिलाफत मुआविया के सिपुर्द कर दी, इस शर्त पर कि वो अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल पर अमल करते रहें। लोग हज़रत हसन को कहने लगे, या आरल मुस्लिमीन, मुसलमानों के नंग। आपने जवाब दिया, अल-आरु खैरु मिनन नार, आर ये नार से बेहतर है, आग से बेहतर है। जो सुलेहनामा करार पाया था उसमें ये भी शर्त थी कि हज़रत मुआविया के बाद फिर खिलाफत हज़रत हसन को मिलेगी। मोहम्मद बिन कुदामा ने बसनद सही और इब्ने अबी खैसमा ने ऐसा ही रिवायत किया है। हज़रत हसन ने हज़रत मुआविया से इसी शर्त पर बैत की थी। हदीस नंबर 7110। उसामा के ग़ुलाम हरमला ने ख़बर दी, अम्र ने कहा कि मैंने हरमला को देखा था। हरमला ने बयान किया कि मुझे उसामा ने अली के पास भेजा और मुझसे कहा, इस वक्त तुमसे अली पूछेंगे कि तुम्हारे साथी जंग जमल व सिफ़ीन से क्यों पीछे रह गए थे। तुम्हारे साथी यानी उसामा, तो उनसे कहना कि उन्होंने आपसे कहा है कि आप शेर के मुंह में हो, तब भी मैं उसमें आपके साथ रहूं। लेकिन ये मामला ही ऐसा है, यानी मुसलमानों की आपस की जंग, तो इसमें शिरकत सही नहीं मालूम होती। हरमला कहते हैं कि चुनांचे उन्होंने कोई चीज़ नहीं दी। फिर मैं हसन, हुसैन और अब्दुल्ला बिन जाफ़र के पास गया तो उन्होंने मेरी सवारी पर इतना माल लदवा दिया जितना कि ऊँट उठा न सकता था। हज़रत उसामा बिन ज़ैद उम्मे ऐमन के बत्न से पैदा हुए, जो आपके वालिद जनाब अब्दुल्ला की आज़ाद करदा लौंडी थी, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी। हज़रत उसामा नबी अकरम के महबूब तरीन खादिम थे। वफ़ात नबी के वक्त उनकी उम्र 20 साल की थी। वादियुल क़ुरा में सन 540 हिजरी में सन 54 हिजरी में शहीद हुए। बाबुन इज़ा क़ाला इंद क़ौमिन शैअ सुम्मा ख़रज फ़क़ाल बिख़िलाफ़िही। कोई शख्स लोगों के सामने एक बात कहे, फिर उसके पास से निकलकर दूसरी बात कहने लगे जो उसके ख़िलाफ़ हो। हदीस नंबर 7111। नाफ़े रिवायत कहते हैं कि जब अहले मदीना ने यज़ीद बिन मुआविया की बैत से इनकार कर दिया तो अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने खादिमों और लड़कों को जमा किया और कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया, हर गदर करने वाले के लिए क़यामत के दिन एक झंडा नस्ब किया जाएगा, खड़ा किया जाएगा, और हमने इस शख्स की बैत अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर की है, और मेरे इल्म में कोई उज़्र इससे बढ़कर नहीं है कि किसी शख्स से अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बैत की जाए और फिर उससे जंग की जाए। और देखो मदीना वालों, तुम में से जो कोई यज़ीद की बैत को तोड़े और दूसरे किसी से बैत करे तो मुझ में और उसमें कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, मैं उससे अलग हूँ। हुआ ये था कि पहल मदीना वालों ने यज़ीद को अच्छा समझा तो उससे बैत कर ली थी। फिर लोगों को उसके दरियाफ़्त हाल करने के बाद यज़ीद के नायब उस्मान बिन मोहम्मद बिन अबी सुफियान को मदीना से निकाल दिया और यज़ीद की बैत तोड़ दी। यहाँ पर मेरी ताक़ीब है और मैंने यहाँ इस्तिदराक किया है। ये अफसोसनाक मामला था।
सन 63 हिजरी में ये हुआ था। यजीद के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ फैलाई गई थीं। यजीद वैसे न थे जैसे मशहूर कर दिया गया था। हदीस नंबर 7112 अबू मिनहाल रिवायत करते हैं कि जब अब्दुल्ला बिन ज़ियाद और मरवान शाम में थे और इब्ने ज़ुबैर ने मक्का पर और ख़वारिज ने बसरा पर कब्ज़ा कर लिया था, तो मैं अपने वालिद के साथ हज़रत अबू बरज़ा असलमी के पास गया। जब हम उनके घर में एक कमरे के साए में बैठे हुए थे जो बांस का बना हुआ था, हम उनके पास बैठ गए और मेरे वालिद उनसे बात करने लगे और कहा, ऐ अबू बरज़ा, आप नहीं देखते लोग किन बातों और इख्तिलाफ में उलझ गए हैं। मैंने उनकी ज़ुबान से सबसे पहली बात ये सुनी कि मैं जो इन कुरैश के लोगों से नाराज़ हूँ तो महज अल्लाह की रज़ामंदी के लिए। अल्लाह मेरा अज्र देने वाला है। अरब के लोगों, तुम जानते हो पहले तुम्हारा क्या हाल था। तुम गुमराही में गिरफ़्तार थे। अल्लाह ने इस्लाम के ज़रिए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तुमको इस बुरी हालत से नजात दी, यहाँ तक कि तुम इस रुतबे को पहुँचे, दुनिया के हाकिम और सरदार बन गए। फिर इसी दुनिया ने तुमको ख़राब कर दिया। देखो, ये शख्स जो शाम में हाकिम बन बैठा है, यानी मरवान, दुनिया के लिए लड़ रहा है। हदीस नंबर 7113 हुदैफा बिन यमान रिवायत करते हैं, कहते हैं कि आजकल के मुनाफिक नबी अकरम के ज़माने के मुनाफिकीन से बदतर हैं। उस वक्त छुपाते थे और आज उसका खुल्लम खुल्ला इजहार कर रहे हैं। हदीस नंबर 7114 हुज़ैफ़ा बिन यमान रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में निफाक था। आज तो ईमान के बाद कुफ्र अख्तियार करना है। बाबुन ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युग़बता अहलुल क़ुबूर, क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि लोग कब्र वालों पर रश्क ना करें। हदीस नंबर 7115 अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि एक शख्स दूसरे की कब्र के पास से गुज़रेगा और कहेगा, काश मैं इसी की जगह होता। मुत्तफ़क़ अलैह। ज़माना के हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि लोग ज़िंदगी से तंग आकर मौत की आरज़ू करेंगे। काश हम भी मरकर कब्र में गड़ गए होते कि ये आफतें और बलाएं न देखते। बाज़ ने कहा, ये उस वक्त होगा जब क़यामत के करीब फितनों की कसरत होगी, दीन ईमान जाते रहने का डर होगा, क्योंकि गुमराह करने वालों का हर तरफ से नरगा होगा। ईमानदार मगलूब होंगे, वही ये आरज़ू करेंगे। लेकिन मुस्लिम की रिवायत में यूँ है, दुनिया ख़त्म ना होगी यहाँ तक कि एक शख्स कब्र पर से गुज़रेगा, उस पर लौट जाएगा, कहेगा, काश मैं इस कब्र वाले की जगह पर होता। और ये कहना उसका कुछ दीनदारी की वजह से ना होगा, बल्कि बलाओं और आफतों की वजह से। इब्ने मसूद ने कहा, एक ज़माना ऐसा आएगा कि अगर मौत बिकती होती तो लोग उसको मोल लेने पर मुस्तैद हो जाते और उसे ख़रीद लेते। बाबू तग़य्युर ज़मान हत्ता तुबदल अवसान, क़यामत के करीब ज़माना का रंग बदलना और अरब में फिर बुत परस्ती का शुरू हो जाना। हदीस नंबर 7116
ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ قبیلے دوس کی عورتوں کا ذوالخلصہ کا طواف کرتے ہوئے ان کا ایک پٹ دوسرے پٹ کے ساتھ رگڑ کھائے گا۔ اور ذوالخلصہ قبیلے دوس کا بت تھا جس کو وہ زمانے جاہلیت میں پوجا کرتے تھے۔ متفق علیہ۔ یہاں پر ہے حتیٰ تستریبہ الیات نساء دوس علی ذی الخلصہ، تو یہاں پر استراب الیات کا مطلب ہے کہ وہ عورتیں اس کا طواف کریں گی اور ان کے پچھلے حصے ہلیں گے۔ چوتڑ مٹکانے سے مراد یہ ہے کہ اس کے گرد طواف کریں گی۔ معلوم ہوا کہ کعبے کے سوا اور کسی قبر یا جھنڈے یا شدے یا بت کا طواف کرنا شرک ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ پہلے شرک اور بت پرستی عورتوں سے نکلے گی، کیونکہ عورتیں ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، جلدی سے کفر کی باتیں اختیار کر لیتی ہیں۔ حدیث سے یہ بھی نکلا کہ قیامت تک کچھ نہ کچھ اسلام باقی رہے گا مگر ضعیف ہو جائے گا، جیسے دوسری حدیث میں بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا، عرب ہی کے ملک سے سارے جہان میں توحید پھیلی، قیامت کے قریب وہاں بھی شرک ہونے لگے گا۔ دوسرے ملکوں کا کیا پوچھنا، وہ تو اب بھی شرک اور مشرکوں سے پٹے پڑے ہیں۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک لات اور عزیٰ کی پھر سے پرستش نہ شروع ہوگی۔ تیسری روایت میں ہے یہاں تک کہ میری امت کے کئی قبیلے بت پرستی شروع نہ کریں گے۔ حاکم کی روایت میں یوں ہے یہاں تک کہ بنی عامر کی عورتوں کے موڈھے ذی الخلصہ کے پاس نہ لڑیں اور ٹکر نہ کھائیں۔ ایک روایت میں ہے یہاں تک کہ میری امت کے کئی قبیلے مشرکوں سے نہ مل جائیں۔ معاذ اللہ۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسی لیے تشریف لائے تھے کہ اللہ کی توحید جاری کریں، شرک و کفر و بت پرستی کی کمر توڑیں۔ بس جو شخص شرک اور شرک کے مقامات کو ختم کرے، بتوں، تھانوں، جھنڈوں اور قبروں اور گنبدوں کو جہاں پر شرک کیا جاتا ہے ان سے دلی نفرت کرے، وہی در حقیقت پیغمبر صاحب کا پیرو ہے۔ اور یوں تو ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں پیغمبر کا عاشق ہوں، پر اعلانیہ شرک ہوتے دیکھتا ہے اور منہ سے ایک حرف نہیں نکالتا، ایسا زبانی دعویٰ کچھ کام نہیں آئے گا۔ حدیث نمبر 7117۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک قحطان کا ایک شخص بادشاہ بن کر نکلے گا اور لوگوں کو اپنے ڈنڈے سے ہانکے گا اور ان لوگوں پر حکومت کرے گا۔ باب خروج النار، ملک حجاز سے آگ کا نکلنا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی پہلی علامتوں میں سے ایک آگ ہے جو لوگوں کو پورب سے پچھم کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ حدیث نمبر 7118۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی اور بصرہ میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ یہ آگ نکل چکی ہے، یہ آگ نکل چکی ہے۔ حدیث نمبر 7119۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب دریائے فرات سے سونے کا ایک خزانہ نکلے گا، پس جو کوئی وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔